بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1854 ہے اور آج سورہ حامیم السجدہ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 44، 45 اور 46، 44، 45 اینڈ 46۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولو اور اگر جعلناہ ہم کرتے اس کو قرآناً اعجمیہ عجمی زبان کا قرآن، تو لقالو البتہ وہ کہتے، لولا کیوں نہیں، فصیلت کھول کر بیان کی گئیں، آیات اس کی آیتیں، اعجمی کیا عجمی ہے، وعربی اور عربی، قل آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنوا ایمان لائے، ہدی و شفا ہدایت اور شفا ہیں، والذین اور وہ لوگ جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم ان کے کانوں میں وقر ڈانٹ ہے، وہو علیہم اور وہ ان کے حق میں عمی اندھا پن، اولئک یہ لوگ ینادون پکارے جاتے ہیں، من مکان بعید دور جگہ سے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب، فاختلف تو اختلاف کیا گیا فیہ اس میں، ولو اگر لا کلمۃ اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت جو پہلے سے گزری، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لقضیہ تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم ان کے درمیان، وانہم اور بے شک وہ، لفی شکن البتہ شک میں ہیں، منہ اس کی طرف سے، مریب جو اضطراب میں ڈالے ہوئے ہے، من عملہ جس نے عمل کیا، صالحا نیک، فلی نفسی تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، ومن اور جس نے اساء برا کیا، فعلیہا تو اسی پر ہے، وما ربک اور آپ کا رب نہیں ہے، بظلام ظلم کرنے والا، للعبید بندوں پر۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر تم سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ وہی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے کہی گئی تھی، یقین رکھو تمہارا پروردگار مغفرت کرنے والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی قرآن بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کھول کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئیں، یہ کیا بات ہے کہ قرآن عجمی ہے اور پیغمبر عربی۔ کہہ دو کہ جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا کا سامان ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے
ان کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے اور یہ قرآن ان کے لیے اندھیرے میں بھٹکنے کا سامان ہے۔ ایسے لوگوں کو کسی دور دراز جگہ سے پکارا جا رہا ہے، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، پھر اس میں بھی اختلاف ہوا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان لوگوں کا معاملہ چکا ہی دیا گیا ہوتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے ان کو خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان 3 آیتوں میں 12 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر ہم اس قرآن کو عجمی قرآن بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئیں۔ دوسری بات، یوں کہتے کہ یہ کیا بات ہے، قرآن تو عجمی ہے اور پیغمبر عربی۔ تیسری بات، کہہ دو کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت اور شفا کا سامان۔ چوتھی بات، جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے۔ پانچویں بات، یہ قرآن ان کے لیے اندھیرے میں بھٹکنے کا سامان ہے۔ چھٹویں بات، ایسے لوگوں کو کسی دور دراز جگہ سے پکارا جا رہا ہے۔ ساتویں بات، ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، پھر اس میں بھی اختلاف ہوا۔ آٹھویں بات، اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان لوگوں کا معاملہ چکا ہی دیا گیا ہوتا۔ نویں بات، حقیقت یہ ہے کہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے ان کو خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ 10ویں بات، جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ 11ویں بات، جو کوئی برائی کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے۔ 12ویں بات، تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جس قرآن کریم کے بارے میں ان مشرکین نے شک و شبہ پال رکھا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے نازل نہیں کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، عجمی زبان میں نہیں۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیہ، کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں واضح اور کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، اور اس کتاب کو عربی میں ہم نے نازل کیا ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 3۔ اب جب کہ اس قرآن کو تمہاری ہی زبان میں بالکل کھول کھول کر نازل کر دیا، تب بھی تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ قالوا قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں، جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو اگر ہم اسے عجمی زبان میں نازل کرتے تو اس وقت بھی تم یہ لوگ یہی کہتے کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ تو عجمی زبان میں ہے، اور یہ جو نبی بھیجے ہیں وہ عربی ہے۔ تو پھر یہ ہمیں کیسے اس قرآن کو سمجھا پائیں گے جبکہ انہیں خود یہ زبان نہیں آتی اور نہیں ہم اس زبان کو سمجھ سکتے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کیوں نہیں کیا، اس حال میں کہ آپ عربی زبان ہو۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں بڑی بات نہیں کہ آپ عربی ہوں اور عربی کتاب ہی آپ پر نازل ہوئی، بڑی بات تو تب ہوتی کہ آپ پر عجمی زبان میں کتاب نازل ہوتی اور آپ عربی ہوتے۔ اس کا جواب انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اس عربی زبان کی کتاب کے بارے میں ہی تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر اسے تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ کتاب عجمی زبان میں نازل ہوتی تو تم تو صاف طور پر یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری زبان ہی نہیں ہے اور ہم کیسے اس کتاب کو سمجھ سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم کسی بھی طریقے سے اس کتاب کو ماننا نہیں چاہتے، اس لیے ہزار بہانے بنا رہے ہو، حالانکہ ان کفار کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتاب راہ ہدایت اور شفا کا باعث ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب پر اور اس کتاب کے بھیجنے والے پر اور جس پر یہ کتاب بھیجی گئی اس پر ایمان لاتے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں کہا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم ایسا قرآن اتارنے والے ہیں جو ایمان والوں کے لیے رحمت اور شفا کا باعث ہوگا۔ لیکن جو ایمان والے نہیں ہیں اور جن کے کانوں میں ڈانٹیں پڑی ہوئی ہیں کہ جو اس کلام کو سننا تک نہیں پسند کرتے، وہ لوگ اپنی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں یہ کلام کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ ان کا حال ایسا ہے کہ کسی دور کھڑے ہوئے شخص کو پکارا جائے تو اسے ہماری پکار سنائی نہیں دیتی اور ہمارا پکارنا اس کے لیے اور ہمارے لیے بھی بے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ان کا حال ہے، انہیں کتنا بھی پکار لو اور کتنا بھی قرآن سنا لو یہ اسے سننے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بطور مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے کلام کو جھٹلانا ان مشرکین کی پرانی عادت ہے، بلکہ یوں سمجھو یہ عادت وراثت میں چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا کی تو یہ لوگ اس میں بیان کردہ مضامین کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کلام چھپ چھپا کر کیوں دیا،
اگر دینا ہی تھا تو ہم سب کے سامنے دیا جاتا تاکہ ہمیں بھی یہ پتہ چلتا کہ واقعی یہ کلام اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جرم کی سزا بھی دی، تو جس طرح انہیں سزا دی آپ کی امت کو بھی دی جاتی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ اور فیصلہ پہلے ہی سے کر رکھا ہے، اس لیے ان پر عذاب نہیں آیا۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا پروردگار تو معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کرتوتوں کی بنیاد پر ان کا مواخذہ کرتا تو عذاب کے لانے میں ان جلدی کر دیتا۔ بل لَهُ موعد، بلکہ ان کے لیے ایک مقررہ وقت ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، وہ اللہ کے سوا کوئی اور پناہ گاہ نہیں پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔